الله الرحمن الحمد لله سبحان الله والحمد لله وزينة عرش ومدد كلمات وعدد كلمات يا رب لك الحمد والله ينبغي لجلاله وجهه وعظيم سلطانه اللهم يا عظيم السلطان ويا قديم الاحسان رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما يا كريم اللهم علمنا مراشد امورنا وعلمنا من شرور انفسنا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا الا ما فهمتنا انك انت الغفور الرحيم بزرگ دوستوں یہ ہماری شب گزاری جیسے ماہانہ جوڑ جو ہے وہ 4 اعمال کے ساتھ ہے، حاضری ہے، کارگزاری ہے، اور آخر کی وجہ سے اور حید الصحابہ ایسے ہماری شب گزاری بھی جو ہے وہ 4 اعمال کے ساتھ ہے۔ اس میں بھی جو ہے حاضری میں یہ ہماری جتنی مسجدہ جماعتیں ہیں یہ ساری کی ساری مسجدہ جماعت ہمارے تعلقی کی آئی اور اصل جو ہے شب گزاری اصل سے اشراق اصل میں جو ہے مجمع ہے۔ اللہ ہم کو معاف فرمائے، ہم جو ہے وہ جو ہے برتن اور ضرورت بلکہ جو ہے کوشش بات کی کرے کہ اصل کی نماز میں ہمارا مجمع جتنا بھی ہے یہ پوری مسجدہ جماعتوں کو لے کر جو ہے پہنچے، اور پھر جو ہے کارگزاری کہ ہفتہ بھر کیا کیا ہے کام کے اعتبار سے، کہ جو ہے وہ مسجد جماعت کی جو ہے وہ مدت میں کتنا اضافہ ہو، 3 روز کی جماعتیں کتنی بڑھی، مسجد کی آبادی کا عمل کتنا بڑھ گیا، 24 گھنٹے ہماری مسجدیں یعنی جو ہے طاقت قابو میں آبادی کے اعتبار سے کارگزاری ہے۔ اور پھر جو ہے وہی عزائم کے لوگوں جو ہے وہ آئندہ ہفتے تک تقاضے لا کر یہ ہر ہفتے شب گزاری ہے کہ جو ہے اس ہفتے میں ساتھی کے اوپر تقاضے ڈالی جائیں کہ آئندہ ہفتے آپ کو جو ہے ہفتہ بھر محنت کر کے اپنے مسجدہ جماعت کے ذریعے سے ان تقاضوں کو پورا کرنا ہے۔ 4 ماہ کی جماعتیں بنی ہیں، جن مدت کی جو ہے سالانہ کے اوقات ہو چکے ہیں، ایسے ساتھ مشکل کر کے چلنے کی جماعتیں بنی ہیں، تقاضوں کو ڈالے مسجدہ جماعت 3 روز کی جماعتوں کو مضبوط کرے، کون 3 روز کی جماعتیں آئندہ ہفتے بنا کر لے کر آئے، تو عزائم کی جگہ جو ہے وہ آئندہ ہفتے کے تقاضے مسجدہ جماعت کے اوپر ڈالے، اور جو ہے تو صحابہ ہے دوستوں جو ہے پورے دنیا میں یہ ترتیب ہے شب گزاری کی، تو یہ 4 اعمال کے ساتھ ہماری شب گزاری ہونا چاہیے، صرف بیان نہیں، بیان اور جو ہے کوئی کھانا اور جو چلے جانا یہ 4 اعمال جو ہے اور پورے مقدار میں ہو کہ اصل میں مجمع آ جائے، اور جو ہے اشراق تک جو ہماری جو ہے یہ ہم دوستوں فجر کی نماز کے بعد آخری مجلس ہو، اور جو مقامی اعمال کے اعتبار سے فکر مند کرا کہ جو مجلس کو چھوڑا جائے۔ تو دوستوں اللہ پاک نے یہ کام دیا ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے یہ کرنے اول کا ہیرا ہے، خیر القرون حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، تو فرمایا کہ کرنے اول کا ہیرا ہے، جو اس کی قدر کر لے گا اللہ اس کا دین بھی بنا دیں گے، اللہ اس کی دنیا بھی بنا دیں گے۔ تو معمولی محنت نہیں ہے بلکہ بہت اونچی محنت ہے، اور فرمایا کرتے تھے میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ نبیوں والی محنت ہے، نبی علیہ السلام والی محنت ہے، یہ کام نبی کیا کرتے ہیں۔ تو یہ سارے اعمال جو ہے اعمال دعوت، یہ اعمال تربیت، یہ اعمال ہدایت ہے، اس محنت سے مقصود جو ہے وہ زندگیوں کا بندہ ہے، زندگی صفات اور کمالات اور خوبی والی بنے، زندگی صفات والی بنے، اور اللہ کی جتنے قرآن مجید میں وعدے ہیں وہ صفات والوں کے ساتھ، کس کے ساتھ ہے؟ صفات والوں کے ساتھ۔ تو یہ کام اپنی زندگی میں صفات کو پیدا کرنے کا کام ہے۔ جو صفات ہم کہتے ہیں کہ جو ہے وہ ایمان کے اعتبار سے، یقین کے اعتبار سے نمازوں کا جو ہے ہمارا بننا ہے، علم ہے، ذکر ہے، قرآن مسلم
سمیت ہے، اللہ کے راستے کے جو ہے وہ خروج کے اعتبار سے ہمارے اپنے جذبات، ہمارے اپنے اعضاء کے ارادے، تو یہ سارے صفات زندگی میں آنا مقصود ہے کام سے۔ اس لیے معیار سمجھ اللہ کے ملفوظات میں ہے کہ وہ جو ہے لوگ سمجھتے کہ کام ہو رہا ہے اور کام کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے، یہ دھوکہ ہے کام کرنے والوں پر، کام کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے اور ہم سمجھ رہے کام ہو رہا ہے۔ پھر فرمایا کہ کام کا ہونا کیا ہے؟ کام کا ہونا یہ ہے کہ زندگیاں صفات والی بنے، خوبی کمالات والی بنے، زندگیوں کے اندر دکھا رہا ہے، یہ صفات جو ہے زندگی میں آ رہی، تو یہ مقصود ہے کام سے، صرف اوقات گزاری، صرف لگنا نہیں ہے، اور صرف جو ہے وہ ہماری جو ہے شب گزاری نہیں ہے، بلکہ جو ہے ان شب گزاریوں کے ذریعے سے، ساری دعوت کے اعمال کے ذریعے سے مقصود یہ ہے کہ زندگیاں صفات والی بنیں۔ اور قرآن مجید میں جتنے بھی اللہ کے وعدے ہیں وہ صفات والوں کے ساتھ، کس کے ساتھ ہے؟ صفات والوں کے ساتھ۔ ان اللہ کے جو وعدے ہیں اللہ کے، وہ صفات اور کمالات والوں کے ساتھ۔ ان اللہ مع المتقین، ان اللہ مع المحسنین، کہ ہم تقوی والوں کے ساتھ ہیں، احسان والوں کے ساتھ ہیں، صبر والوں کے ساتھ ہیں، شکر والوں کے ساتھ ہیں۔ یہ سارے صفات جو ہے وہ مقصود ہے کام سے۔ ہمارا کام کا ہونا یہ کہ زندگیاں صفات اور کمالات اور خوبی والی بنے، تو یہ جو ہے صفات کے اعتبار سے جو ہے سب سے پہلے بنیادی صفت جو ہے ہماری، وہ ہمارے اپنے یقین کا بننا ہے۔ اس کے معاویہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اس کام کا اگر ہم کوئی نام رکھتے تو تحریک ایمان نام ہے، ایمان کو حرکت دینے والا کام، لیکن کہا کہ نام چل پڑا تبلیغ، تبلیغ یہ تبلیغ نہیں ہے، یہ اپنے ایمان کو منانے کا کام، دعوت کا رخ صحیح ہو جائے گا۔ دعوت کا اصل جو رخ کیا ہے کہ وہ جو ہے دعوت دائی کے اپنے لیے، کہ جتنی دعوت دی جائے گی، کہا کہ دعوت کے ذریعے سے ایمان بنے گا، یقین بنے گا۔ کیا بنے گا؟ ایمان اور یقین بنے گا۔ اللہ کے قرب کا سب سے بڑا سبب جو ہے وہ دعوت ہے، کہ جو ہے ہم دعوت دینے والے ہو، اللہ کی بڑائی کو، اللہ کی وحدانیت کو، اللہ کے ذات و صفات کو ہم خوب جو ہے وہ کہنے والے بنے۔ روزانہ 18 گھنٹے دعوت دیتے، کتنے گھنٹے بھائی؟ 18 گھنٹے دعوت دیتے، اللہ کی بڑائی کو، اللہ کی وحدانیت کو، اللہ کی ذات و صفات کو، اللہ کے بڑے ہونے کو، اللہ کے جو ہے کرنے کو خوب جو ہے ہم کہنے والے بنے۔ آج اللہ ہم کو معاف فرمائے، ہم نے چیزوں کو بولا ہے، مال کو بولا، اسباب کو بولا، دنیا کی جو ہے ساز و سامان کو بولا، تو دنیا کی بڑائی آ گئی، چیزوں کی بڑائی آ گئی، اسباب کی بڑائی آ گئی، بلکہ بھائی جو ہے ہم دعوت خوب جو ہے اللہ کی بڑائی کی دینے والے ہیں، کہ کرنے دھنے والی ذات ایک تنے تنا اکیلی کس کی بھائی؟ اللہ کی ہے، مشکل کشا، حاجت روا، یہ اللہ ہی کی ذات ہے، تو ہم اس کی جو ہے خوب دعوت دیں۔ جماعت یوسف رحمۃ اللہ کے متعلق جو ہے لکھتا ہے کہ روزانہ 18 گھنٹے دعوت دیتے تھے۔ اللہ نے پھر معاملہ ایسا کیا کہ انتقال کے بعد جو ہے کسی کے خواب میں آئے، کہا کہ اللہ نے جنت میں تکت لگایا ہے اور سارے فرشتوں کو جمع کیا، اور جو ہے حضرت جماعت یوسف رحمۃ اللہ سے اللہ تعالیٰ جو ہے ہاتھ پکڑ کر کہتے کہ یوسف جیسے ہماری بڑائی دنیا میں ہمارے بندوں کو سمجھایا کرتا تھا، آج ہماری بڑائی ہمارے فرشتوں کو سمجھا، کتنی بڑی بات ہے۔ اس لیے بزرگوں دوستوں ہم خوب جو ہے دعوت کا اہتمام کریں، ایمان کے بننے کا سب سے بڑا سبب کیا ہے؟ یہ دعوت، ہم خوب دعوت دینے والے ہیں۔ اور جو ہے بزرگوں دوستوں یعنی یوسف رحمۃ اللہ نے فرمایا کرتے تھے دو ہی حال ہوگی، یا آدمی جو ہے متاثر کرائے گا یا متاثر ہوگا، یہ دائی بنے گا، دائی نہیں بنا تو یہ وضو بن کے آئے گا، دوسری کی دعوت کو قبول کر کے آئے گا۔ اس لیے جو ہے یوسف رحمۃ اللہ نے فرمایا کرتے تھے ہمارے ساتھی جا بھی جائے دعوت دے، کہ جتنی دعوت دیں گے، کہاں کہ دعوت کے ذریعے سے جو ہے وہ یقین صحیح بنے گا، یقین صحیح بنے گا، کہ فاسد یقین نکل جائے گا اور صحیح یقین دلوں میں راسخ ہوگا دعوت کے ذریعے سے۔ اس لیے جو ہے ہم جو ہے خوب اللہ کی بڑائی کو بولنے والے ہیں، خوب دعوت دینے والے ہیں۔ ایک تو اجتماعی دعوت ہے اور ایک انفرادی دعوت جو ہر وقت چلے گی، اور اس وقت میں حضرت خاص جو ہے وہ ترغیب دے رہے کہ وہ انفرادی دعوت کا خاص اہتمام کیا جائے، ایک ایک کے پاس جانا، ایک ایک کو بات سمجھانا۔ حیات الصحابہ میں مستقل ایک باب ہے انفرادی دعوت کا، تو انفرادی دعوت کا ہم خوب اہتمام کریں،
انفرادی دعوت روزانہ 25 آدمی کو ہم جو ہے وہ دعوت دے رہے ہیں، اللہ کی بڑائی کو، اللہ کی وحدانیت کو اور اللہ کے ذات و صفات کو، اس کو خوب ہم جو ہے کہنے والے لوگ، اور انفرادی دعوت کے ساتھ اللہ کی غیبی مدد ہے، غیبی تائیدات ہے، غیبی نصرت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دیہاتی جا رہا تھا، مجھے فرمایا کہ بھائی کہاں جا رہے ہو؟ میں اپنے گاؤں جا رہا ہوں۔ تو کہا کلمہ خیر لے کر جاؤ۔ تو عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے کلمہ خیر؟ تو کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، انفرادی دعوت۔ تو دیہاتی نے کہا کہ بھی اس بات کی کوئی گواہی دینے والا ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ یہ درخت میری گواہی دے گا۔ تو راستے کے کنارے ایک درخت تھا، وہ زمین پھاڑتا ہوا آیا اور 3 مرتبہ اس نے تصدیق کی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ پھر حضور نے فرمایا اپنی جگہ لوٹ گئے۔ تو دیہاتی نے ایمان قبول کیا، یعنی اللہ کی طرف سے انفرادی جو ہے دعوت پر غیبی تائیدات ہے، غیبی مدد ہے، غیبی نصرت ہے۔ اور حضرت نے فرمایا کہ 2 وقتوں میں اللہ کی خاص توجہ بندے کی طرف رہتی ہے، 2 وقتوں میں اللہ تعالیٰ کی خاص توجہ، یعنی کہا کہ بندے کی طرف، ایک تو جو فرمایا انفرادی دعوت کے وقت میں، اور دوسرے آخری شب میں جب بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، تہجد کے وقت میں جو ہے ایک نفس پر بڑا بار گزرتا ہے۔ اس نے کہا کہ کام کرنے والے جو ہے تہجد کا اہتمام کریں۔ یہ 6ٹھی چیز جو داعی کے لیے فرض ہے وہ کیا ہے؟ رات کا جو ہے قیام، لمبا لمبا قیام۔ اس نے کہا کہ خاص طور پہ اللہ کبھی ساسن بھی کہہ رہے کہ بولنے والے بہت ہو گئے اور رونے والے کم ہو گئے۔ وہاں اظہار الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نظام الدین میں جو ہے وہ کارگزاری سناتے تھے کہ پہلے جماعتیں آتی تھی اور اتنا بلک بلک کے روتی تھی، آہوزاری کرتی تھی کہ ہم سو نہیں پاتے تھے، لیکن کام جماعتیں جو ہے وہ رونا چھوڑ گیا۔ تو پھر اصل کام رونے کا ہے، اصل کام کیا ہے؟ رونے کا ہے۔ حضرت جی مولانا رحمۃ اللہ علیہ 27 سال ہوتے رہے۔ کتنے سال ہوئے؟ 27 سال ہوتے رہے امت کے فکر میں، امت کے جو ہے غم میں، 27 سال ہوتے رہے۔ بنگلہ مسجد کے شہر میں رات بھر یہ اشعار پڑھ کے راتیں گزر جاتی تھی۔ کسی کی شب وسط سو کر کٹے، کسی کی شب رو کر کٹے۔ اللہ یہ کیسی شب ہے، نہ رو کر کٹے نہ سو کر کٹے۔ اللہ نے اس رونے پر، اس بے چینی پر، بزرگوں دوستوں آج اللہ نے سارے عالم کو کھڑے کیا، عربی کھڑے کیا کہ اس لیے مولانا منظور صاحب نے لکھا کہ بھئی جنت لوٹی گئی اور لوٹنے والے میں سب سے پہلے ہاتھ حضرت مولانا الیاس صاحب کا ہے، پورے عالم کو کھڑے کر کے۔ تو بھئی اصل کام رونے کا ہے، کیا ہے اصل کام؟ رونے کا ہے، راتوں کی آوازاری کا۔ کچھ ہاتھ آتا نہیں بغیر آوازاری کی، اس لیے بھئی راتیں ہماری اچھی گزرے، کام کرنے کی راتیں اچھی گزرے۔ دن بھر کی جو محنت ہے یہ وہ مثال جسم ہے، اور رات میں اٹھ کے اپنے محنت کی نفی کرنا، رات میں اٹھ کے مانگنا، یہ فرمایا کہ اس کی روح ہے۔ کیا ہے؟ اس کی روح ہے۔ تو جس جسم کا تعلق روح سے ہوتا ہے وہ بدن کہلایا جاتا ہے، اور جس جسم کا تعلق روح سے نہیں ہوتا ہے وہ لاش کہلایا جاتا ہے۔ تو بھئی ہماری محنت لاش نہ ہو، بلکہ ہماری محنت کیا ہو؟ بدن، حرکت کرنے والا بدن۔ اس کی روح جو پڑے گی وہ راتوں کی آہوزاری، راتوں کا جو ہے مانگنا۔ اس لیے کہہ رہے کہ جو ہے راتیں ہماری اچھی گزرے، 24 گھنٹے ہماری مسجد آباد ہو جائے، دن میں بھی اور رات میں بھی۔ کم سے کم شب گزاری میں ہم ایسا ماحول بنائیں کہ بھئی راتوں میں ہمارے ساتھی جو ہے وہ مسجد کو آباد کریں، مسجد کو آباد کریں۔ اور یوسف صاحب نے کہا کہ بھئی رات کی آبادی سے کیا ہوگا؟ فرمایا کہ رات کی آبادی سے اللہ پاک جو ہے دیکھو سارے گناہ جو ہوتے ہیں، برائیاں ہوتی کب ہوتی ہے بھائی؟ رات میں ساری برائیاں ہوتی ہیں، سارے جو ہے باطل دندنا رہا ہے اور برائیاں عروج پر ہے۔ لیکن کہا کہ ایسے وقت میں ہم اللہ کے گھر میں متوجہ ہوں گے، رجوع اللہ ہوں گے، اور بزرگوں دوستوں جو ہے امت کی ہدایت کے لیے مانگیں گے، پھر اللہ تعالیٰ دلوں کو پلٹیں گے، دلوں کو اللہ متوجہ کرے گا۔ ہندا جیسی عورت جو ہے ایسی سخت ترین جو اتنی تکلیف پہنچائی، حضرت حمزہ علی کو جو ہے وہ شہید کروایا اور کلیجہ نکال کر جو چبا نہیں سکی، تھوک دی۔ تو ایسے سخت ترین عورت کو اللہ نے کیا کیا کہ بھئی جو ہے رات میں نکلی کہ بھئی دیکھیں مسلمان تو آج فاتح ہے، ونر سے، کہ بھئی اس کی راتیں کیسی گزرتی ہیں۔ جب بیت اللہ کا ماحول دیکھا کہ بھئی جو ہے ہماری ہدایت کی دعا کی جاتی ہے، ابو سفیان کو اللہ ایمان دے، ہندا کو اللہ ایمان دے۔ تو ایسے سخت ترین عورت کا دل بھی کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے جو ہے پگھال دیا۔
اور کہاں صبح ہونے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا کہ حضور مجھ کو ایمان میں داخل کرائے. تو راتوں کی آوازاری جو ہے یہ دلوں کو متوجہ کرے گی. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کہا کہ یعنی دن بھر کی محنت جو ہے یہ ہماری اس کے اوپر جو اثر گرے گا اور راتوں کی محنت سے. اس لیے جو ہے فرمایا کہ بھی جو ہے راتوں کی آوازاری, راتوں کا مانگنا جو ہے اللہ یعنی جو ہے یہ نفس پر بڑا بار گزرتا ہے. رات میں اٹھ کے جو ہے آدمی جو ہے نیند میں رہتا ہے اور ایسے وقت میں اپنے دین کو قربان کر کے اٹھ کے جو ہے اللہ کے سامنے بے رجوع اللہ ہوتا ہے. اور فرمایا کہ جو ہے رات میں آدمی جو ہے 2 رکعت تہجد کی نماز پڑھ لیتا ہے تو بہت بڑی خیر کا یہ مالک ہو جاتا ہے, اس کو بہت بڑی خیر مل چکی ہوتی ہے. اور اگر یہ تہجد نہیں پڑھتا ہے تو دن بھر اس کی طبیعت بوجھل رہتی ہے, طبیعت بوجھل رہتی ہے. اور تہجد پڑھتا ہے تو دن بھر شج بشج رہتا ہے. تو وہ جو ہے یعنی حضرت صحابہ کرام کے صفات میں سے بتلایا کہ صحابہ کرام دن میں گھوڑوں پر سوار رہتے اور راتوں پر مصلوں پر سوار رہتے. اس لیے بزرگوں دوستوں ہماری راتیں اچھی ہوتی ہیں. تو کہا کہ یہ 2 وقتوں میں بندہ خاص اللہ کے توجہ میں رہتا ہے, ایک تہجد کے وقت میں اور دوسرے انفرادی دعوت کے وقت میں. تو وہ خوب جو ہے ہم دعوت دیں اللہ کی بڑائی کی, اللہ کی وحدانیت کی. اور دعوت سے مقصود جو بزرگوں دوستوں یعنی دنیا کی بے ثباتی آئے, آخرت کا فکر آئے کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے, اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا استحضار آوے, دنیا کی بے رغبتی جو ہے وہ آوے. دنیا کے اندر جو ہے وقتی اعتبار سے اللہ نے بھیجا ہے. دنیا کی چیزیں وقتی ہے اور جو ہے یہ ضرورتیں وقتی لگی ہوئی ہے, چھوٹنے والی. حضرت علی نے جو ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی کو مشورہ دیا کہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں بہت سارے غلام اور باندیاں اور بکریاں آئی ہے اور جو ہے تم بھی جا کر جو ہے بکریاں مانگ لو تاکہ یہ حالات جو ہے ہمارے دور ہو جائے, حالات جو ہے اچھے بن جائے. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جو ہے چلی ہے حضور کی خدمت میں اور جا کر جو اپنے سارے حالات کو بیان کیا, اپنے حالات کو بیان کیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حالات سن کر جو ہے فرمایا کہ جو ہے تو چاہے تو تجھ کو 5 بکریاں دے دوں اور تو چاہے تو تجھ کو 5 کلمات سکھا دوں جو حضور یعنی جو ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ابھی مجھ کو سکھائے تھے. تو حضرت جو ہے فاطمہ رضی نے جو ہے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو مجھ کو 5 کلمات ہی سکھا دو جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو سکھائے تھے. تو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی, چہیتی بیٹی, سب سے لاڈلی بیٹی, چہیتی بیٹی, کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی سفر میں جاتے تو سب سے آخر میں اپنی بیٹی سے جدا ہوتے اور جب آتے سفر میں تو سب سے پہلے اپنے بیٹی کے پاس آتے. فرمایا جس نے فاطمہ کو جو ہے تکلیف دی اس نے مجھ کو تکلیف دی. فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. ایسی چہیتی بیٹی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو کیا کہا کہ تو چاہے تو 5 بکریاں دے دوں, تو چاہے تو 5 کلمات سکھا دوں جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھ کو سکھائے تھے. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جو ہے وہ عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھ کو تو 5 کلمات ہی سکھا دیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ پڑھ لیا کرو, یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا ذل قوۃ المتین یا راحم المساکین و یا ارحم الراحمین. اب یہ 5 کلمات سیکھ کے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اپنے والد یعنی جو ہے شوہر کی خدمت میں آئی, حضرت علی رضی کے پاس آئی. تو جو ہے پوچھا کیا ہوا, تو کہا کہ جو ہے یہ بات ہوئی. حضور نے فرمایا کہ جو ہے تو چاہے تو 5 کلمات سکھا دوں, تو چاہے تو 5 بکریاں دے دوں. میں نے تو جو ہے وہ 5 کلمات سیکھ کر آئے. تو حضرت علی نے جو ہے وہ فرمایا کہ آج کا دن سب سے بہترین دن ہے کہ دنیا لینے گئی تھی اور آخرت لے کر آئی, اعمال لے کر آئی. تو اللہ کرے کہ بھائی جو ہے یعنی ہم جو ہے اسباب پر اعمال کو مقدم کریں. آج اللہ ہم کو معاف فرمائے بھائی دنیا کے رنگ رنگیلیاں, دنیا کا جو ہے دھوکہ, دنیا کا جو ہے وہ بزرگ دوستوں اسباب کا محنت کا کرنا آج ایسا جو ہے کہ بھائی جو ہے یعنی آدمی کو آخرت سے غافل کر رکھا ہے. حرص الدنیا عذاب الموت, کہ بھائی کھاتا کم منگتا زیادہ. دنیا کی حرص جو ہے اور دنیا کی محبت ہر خطا کی جڑ ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر آدمی کے لیے 2 جنگل سونے کے ہو جائے تو کیا کرے گا, وہ تیسرے جنگل کی فکر کرے گا. اس کا پیٹ تو جو ہے قبر کی مٹی بھری. تو دنیا جو ہے بزرگوں دوستوں اس کی بے ثباتی آئے, آخرت کا فکر آئے, اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا استحضار آئے,
جب آخرت کا فکر آئے گا تو پھر آدمی دنیا کو جو ہے مختصر کرے گا. آج ہمارے سامنے جو ہے دنیا کے تذکرے ہے، آخرت کا تذکرہ نہیں. اس لیے حضرت شیخ نے لکھا ہے کہ وہ جو ہے جنت، جہنم، قبر، حشر، حساب کتاب، یہ سب حضرات صحابہ کرام کے راستے میں آنے والے. ہم تو سیدھا ہوائی جہاز میں بیٹھیں گے اور سیدھا ہمارا فلائٹ کہاں لینڈ ہونے والا ہے؟ سیدھا جنت میں. ہاں، جنت ہماری نانی کا گھر ہے. نہیں بلکہ بزرگوں دوستو، اللہ کرے کہ وہ جو ہے اس کام سے مقصود جو ہے وہ آخرت کی فکر پیدا ہو جائے. دنیا کی بے صبری آئے اور جو ہے یہ مختصر اللہ تعالیٰ نے جو دنیا میں بھیجا ہے اور اپنے اصل آخرت کو بنانے کے لیے بھیجا ہے. ہم اعمال کی لائن سے جو فکر کرنے والے بنے کہ زندگیاں جو بنے گی ملک مال سے نہیں بنے گی، بلکہ زندگیاں جو بنے گی وہ اعمال سے بنے گی. اعمال کے ہونے کا یقین آیا. آج جو ہے دنیا کے جو ہے اسباب کا یقین ہے، اس لیے دنیا کی محنتیں ہو رہی ہے، اعمال کو قربان کیا جاتا ہے اور اسباب کو مقدم کیا جا رہا ہے. حدیث پاک کے مفہوم میں ہے کہ جب بندہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے اور دنیا کو ترجیح دیتا ہے، کس کو ترجیح دیتا ہے؟ دنیا کو ترجیح دیتا ہے. اللہ کہتے ہیں کہ بندہ جھوٹ کہہ رہا ہے اور کلمہ اس کے طرف لوٹا دیا جاتا ہے. اور فرمایا جب بندہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ اور دین کو ترجیح دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بندہ سچ کہہ رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس کلمے کو قبول فرماتے ہیں. تو بزرگوں دوستو، ہمارے اندر جو ہے اعمال کے اندر جو ہے ہمارے اعمال کے لائن سے ہم اپنے یعنی جو ہے وہ مسائل کو اللہ جو ہے وہ اللہ سے حل کرانے والے بنے. اس کے لیے دیکھو اللہ نے نماز والا عمل دیا ہے. فرمایا کہ جو ہے نمازوں کا اہتمام، نماز جو ہے وہ ہماری جاندار بنے. نماز ہماری کیا بنے؟ جاندار بنے. وہ نماز جس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے مسائل اللہ حل کرے گی. اس لیے جو ہے کہا کہ نماز کی خوب دعوت دے. نماز کی دعوت اس لیے نہیں کہ بے نمازی نمازی بن جائے، بلکہ دعوت اس لیے کہ ہماری نماز جاندار بن جائے. جتنی نماز کی دعوت دی جائے گی پھر نماز جاندار بنے گی. پھر نمازوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمارے مسائلوں کو اللہ حل کرے. یہ یقینی سبب ہے اللہ کے خزانے سے لینے کا، یقینی سبب ہے کہ جب بھی جو بھی حال آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہوا کرتے ہیں. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی کوئی سخت امر پیش آتا آپ فوراً کیا کرتے ہوئے نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے. یعنی سارے مسائل کا اللہ نے اعمال کے ذریعے سے رکھا ہے. ہم اعمال کے ذریعے سے اپنے مسائلوں کو اللہ حل کرنے آئے، اللہ سے حل کروائے. اس لیے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں پر خرچ کی تنگی آتی تو حضور کیا کرتے بھائی؟ اعمال کی ترغیب دیتے. اعمال کی ترغیب دیتے. نمازوں کا جو ہے اہتمام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم فرماتے اور یہ آیت شریفہ تلاوت فرماتے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ، کہ ہم تم کو روزی دیں گے، ہم تم کو روزی دیں گے. تو روزی جو ہے بے اصل دینے والے کون ہے؟ اللہ ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، کہ جس روزی کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ زمین پر نہیں ہے، ساتوں آسمان کے اوپر اللہ کے عرش کے خزانے سے. کہ آسمانوں سے روزی چلتی ہے. کہاں سے روزی چلتی ہے بھائی؟ آج ہمارے جو ہے بھائی اسباب پر ہم نے محنت کی، آج ہمارا یقین یہ بن گیا کہ بھائی جو ہے محنت سے چیزوں سے جو ہے مال ہے، مال سے جو ہے اسباب اور اسباب سے جو ہے مسائلوں کا حل ہونا نہیں، بلکہ جو ہے فرمایا اصل جو ہے بھائی ضرورتوں کا پورا کرنا، مشکل کشا، حاجت روا اور اللہ کی ذات جو ہے روزی دینے والی. اس لیے حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ بندو تمہاری روزی میرے قبضے قدرت میں، لہٰذا روزی مجھ سے مانگو. اور فرمایا کہ روزی کا دروازہ یہ کہا کہ ساتوں آسمان کے اوپر اللہ کے عرش کے خزانے سے اس کا تعلق ہے. اور وہ روزی کا دروازہ نہ تو دن میں بند ہوتا ہے نہ تو رات میں بند ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہر شخص کو اس کی نیت کے مطابق، اس کے خرچ کے مطابق اللہ اس کے اوپر روزی اتارتے ہیں. اللہ اس کے اوپر روزی اتارتے ہیں. تو روزی جو ہے براہ راست اللہ کی طرف سے. اللہ فرما رہے نحنو نرزقو، کہ ہم تم کو روزی پہنچائیں گے. اب اللہ نے اسباب دیے امتحان کے لیے دی. یہ ایمان والا اسباب میں لگ کے جو ہے ہمارے حکموں کو پورا کرتا ہے یا پھر جو ہے ہماری نافرمانی کرتا ہے. اس لیے کہا کہ اسباب میں لگنا ہے، اسباب سے انکار نہیں ہے. ان اسباب میں رہتے ہوئے جو ہے وہ اس کی نفی کرنا ہے کہ کرنے دھنی کی ذات دینے دینا اکیلی اللہ کی ہے، کہ روزی اللہ کی طرف سے ہے. میرے اللہ کا حکم ہے، اس لیے میں کاروبار کر رہا ہوں، دکان لگایا ہوں اور کاروبار کر رہا ہوں. اب وہ کاروبار میں بھی جو ہے جب یہ اللہ کے ذات کا یقین بنے گا پھر یہ کسی کے ساتھ گبن نہیں کرے گا، کسی کو دھوکہ نہیں دے گا، کسی کے ساتھ چیٹنگ نہیں کرے گا. ورنہ جہاں عام طور پہ دیکھتے ہیں ہم
اللہ ہم کو معاف فرمائے کہ آدمی بھائی چیٹنگ کرنے کو ایک کی ٹوپی دوسرے کو پہنانے کو کیا سمجھتا ہے؟ کمال سمجھتا ہے. بولے کیسا آپ نے بلکہ بزرگوں دوستو یہ جو ہے یعنی ہاتھ چالاکی کو اور جو ہے دنیا کے جو ہے تھوڑا سا مل جانے کو آدمی جو ہے اپنی ہوشیاری سمجھتا ہے، بلکہ مقدرات ہے اللہ کی طرف سے طے ہے. اس لیے فرمایا دنیا بقدر مقدر ہے اور دین بقدر مشقت ہے. تو بزرگوں دوستو جو ہے نمازوں کی دعوت دینا، نمازوں کو جو ہے ماحول بنانا. ابھی حضرت نے جو ہے وہ اس سے پہلے جب ہمارے ملک کے پرانے کے مشورے میں جو ہے حاضری ہوئی تھی تو کہا کہ بھائی امت میں آج 5% لوگ جو ہے وہ نمازی نہیں، 5% امت جو ہے صرف نماز پڑھے امت. 95% امت آج کیا ہے بھائی؟ نمازوں کو چھوڑ کے زندگی گزارتی ہے. ہم اپنے بستیوں کا، اپنے محلوں کا، اپنے بستیوں کا جائزہ لیں کہ بھائی 95% جو ہے امت کا طبقہ یہ کیا کر رہا ہے؟ نمازوں کو چھوڑ کے زندگی گزار رہا ہے. کتنی بڑی جو ہے بھائی ہمارے لیے یعنی اس کی فکر کی بات ہے. اس لیے بھائی جو ہے نماز کی دعوت ہے کہ بھائی آج جو ہے یعنی آدمی جو ہے وہ ابھی ہمارے جو ہے وہ جمعہ میں جاوید بھائی بتا رہے تھے کہ بھائی جو ہے آدمی بعض مرتبہ جو ہے اب یہ دیکھو لاک ڈاؤن کے زمانے کے اندر جو ہے کہا کہ بھائی ڈسٹنس رکھ کے نماز پڑھو، سوشل ڈسٹنس کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو بھی بیماری ایک دوسرے کو نہیں لگی. یعنی بیماری کا جو ہے ہم کو اتنا ڈر ہے اور بیماری کے اعتبار سے ہم اتنے متفکر ہیں کہ بھائی اتنا جو ہے وہ ڈسٹنس رہے گا تو بیماری نہیں ہوگی. لیکن کہا کہ اس سے بڑی بیماری کہ بھائی جو ہے ایک بے نمازی کی نوست فرمایا کہ جو ہے 160 گھروں تک پہنچتی ہے. 40 گھر دائیں، 40 گھر بائیں، 40 گھر آگے، 40 گھر پیچھے. اب جو ہے زندگی میں گھروں کے اندر بے نمازی پن ہے تو اس کی نوست کا ہم کو فکر نہیں ہے، بیماری کا فکر ہے. بھائی جو ہے سوشل ڈسٹنس رکھو تو جو بیماری نہیں ہوگی. لیکن ایک بے نمازی کی نوست جو پھیلے گی اس کی ہم کو فکر نہیں ہے. اس لیے بھائی جو ہے دعوت کی جو ہے نماز امت کے اندر جو ہے 100% لوگ جو ہے نمازی کیسے بنے ہے نا کہ بھائی 100% ہمارے محلوں کے اندر نماز والا عمل کیسے زندہ ہو جائے. یہ دعوت کی محنت کا مقصود ہے کہ بھائی 100% جو ہے ہمارے محلوں کے اندر نمازوں کا ماحول بنے، نمازوں کا ماحول بنے. اس کے لیے بھی دیکھو مسجد کی آبادی والا عمل ہے. کیا ہے بھائی؟ مسجد کی آبادی والا عمل ہے. یہ جو ہے ہر شب گزاری میں اپنے مسجدہ جماعتوں کو تقاضا دے کہ بھائی بتاؤ تمہاری مسجد جو ہے وہ کتنے گھنٹے آباد ہے. اب اللہ ہم کو معاف فرمائے بھائی رسمن سرسری طور پہ ہم جو ہے وہ عمل کر لیتے بھائی چلو بھائی اپنے آدھا گھنٹہ کر لیے عشاء کی نماز کے بعد ہو گیا. بھائی ہماری مسجد میں آبادی کا عمل ہوتا ہے نہیں، بلکہ بھائی جو ہے کوشش بات کی کرے کہ بھائی ہمارے فارغ اوقات مسجدوں میں دے. ہم کہا دے بھائی فارغ اوقات مسجدوں میں دے. جب فارغ اوقات مسجدوں میں دیں گے انشاءاللہ ہم کاروبار کا وقت نہیں مانگ رہے، ڈیوٹی کا وقت نہیں مانگ رہے، محنت مزدوری کا وقت نہیں مانگ رہے. بے کاروبار کے وقت میں کاروبار ہے، اپنی محنت مزدوری ہے، اپنی جو ہے دنیا کی مشغولی. اس کے علاوہ ہر ایک کے پاس وقت رہتا ہے، لیکن وہ وقت کہاں گزرنا ہے آج ہمارا؟ موبائلوں پہ جو ہمارا وقت گزر رہا ہے، آن لائن ہے. اللہ ہم کو معاف فرمائے. اکثر کام کرنے والا طبقہ یہ بھائی جو ہے وہ اس کے اندر ملوث ہے. ابھی امیر صاحب بتا رہے تھے کہ بھائی جو ہے کورونا وائرس سے زیادہ جو ہے وہ خطرناک بیماری ہے موبائل کی، کہ موبائل کے اندر آدمی لگ گیا اور جو ہے اس کے جو ہے وہ اللہ معاف فرمائے کیسے کیسے خرافات. اب اس کے اندر جو ہے وہ لگنے کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے ابھی جو ہے مسجد کو وقت نہیں دے پا رہے. ہمارا اکثر جو ہے کام کرنے کے ساتھی کا وقت آن لائن گزر رہا ہے. کیا گزر رہا ہے؟ آن لائن. کہا دو میرے گھنٹوں سے موبائل کے اوپر. اور بزرگوں دوستوں دیکھیں آپ اپنے محلوں کا حال، نوجوانوں کا جو ہے اکثر و بیشتر طبقہ جو ہے وہ اس کے اوپر لگا ہوا ہے. اس کے لیے بزرگوں دوستوں جب یہ مسجد کی آبادی والا عمل ہوگا انشاءاللہ تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ جو ہے اللہ پاک ہمارے بستیوں کا جو ہے وہ ماحول تبدیل کریں گے. دیکھو وقت کی ضرورت کو اللہ امیر پر کھولتے ہیں، امیر الوقت کے اوپر اللہ تعالیٰ وقت کی ضرورت کو کھولتے ہیں. اس وقت کا سب سے بڑا تقاضا یہ ہے کہ بھئی ہماری مساجدیں جو ہے وہ 24 گھنٹے آباد ہو جائے. اس لیے جو ہے ہمارے فارغ اوقات کیا لگے بھائی؟ مسجد کے اندر لگے، مسجد والے اعمال کے اندر لگے، مسجد کی آبادی کا عمل ہو. یہ عین سیرت سے ثابت ہے. پورا کی پورا کام جو ہے کیا ہے بھائی؟ سیرت سے ثابت ہے. اس لیے حضرت نے فرمایا ہماری منزل صحابہ ہے، ہم کو وہاں پہنچنا ہے جہاں حضور علیہ السلام نے محنت کر کے حضرت صحابہ کرام کو پہنچایا تھا. کہ صحابہ یعنی سیرت میں بات ملتی ہے کہ بھئی جو ہے صحابہ میں ملاقاتیں کر کے جو ہے وہ ایمان کی مجالس سے مسجد میں قائم کیا کرتے تھے. بڑے بڑے صحابہ کہہ رہے تھے نا بھائی جو ہے امت کے بڑے مفتی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ ابن روا رضی اللہ تعالیٰ عنہ
یہ بڑے بڑے صحابہ کرام، حضرت ابو ہریرہ جو امت کے سب سے بڑے محدث، کہا کہ جو ہے چل پھر کے ملاقاتیں کر کے جو ہے وہ دعوت دیا کرتے تھے، اجلس بنا ساعتین نومن بنا ساعتین، آؤ ہم تھوڑی دیر کے لیے اللہ پر ایمان لے آئے، ایمان کی مجلسوں کو قائم کرے۔ اس لیے جو ہے حضرت کہہ رہے کہ اس وقت میں بھائی جو ہے مسجدوں کے اندر جو ہے وہ مسجد کی آبادی کے اندر تعلیم کا حلقہ لگے، مسائل کے سیکھنے سکھانے کا حلقہ لگے، کہ امت کی جہالت ختم ہو جائے، امت کے اندر علم آ جائے۔ اس لیے علماء کرام مسجد کی سطح پر جو ہے اوقات دے مسجدوں کو، کہ جو علماء کرام جو ہے یہ مسجد کی سطح پر جو ہے وقت دیں گے مسجدوں کو تو امت کی جہالت ختم ہوگی۔ اس لیے مسجد کے اندر بھی جو ہے جہاں تعلیم کا حلقہ لگ رہا ہے وہاں مسائل کے سیکھنے سکھانے کا حلقہ لگے، قرآن پاک کا سیکھنے سکھانے کا حلقہ لگے۔ یہ عین سنت ہے، سارا کے سارا کام سیرت سے ثابت ہے کہ جب فارغ اوقات ہمارے مسجدوں میں لگیں گے انشاءاللہ اور مسجد کی آبادی کا عمل ہم اس کی فکر کریں گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ سارے مسئلے ہمارے حل ہوں گے، ہے نا۔ پھر امت جو ہے کہا کہ جب یہ مسجد آباد ہوگی پھر اللہ تعالیٰ باطل کے چنگل میں سے امت کو نکالیں گے۔ آج جو امت مسجد سے کٹی ہوئی ہے، امت کا بہت بڑا طبقہ جو ہے وہ مسجد سے کٹا ہوا ہے، اللہ ہم کو معاف فرمائے۔ ان کو دوستوں چلیں گے پھریں گے تو امت کا حال دیکھنے ملے گا۔ آج اللہ ہم کو معاف فرمائے جو ہے آج یعنی کام کرنے والے بھائی تبلیغ والوں کی ملاقاتیں تبلیغ والوں میں جوڑی، ہم مسجد سے نکلتے ہوئے فلاں ساتھی ہو گیا، ہماری ملاقاتیں ہو گئی، 2.5 گھنٹے لگ گئے ہمارے، امت میں گھسے۔ اور رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو ہے تبلیغ میں لگنے کے بعد آدمی اچھوت بنتا، میں تبلیغ والا، کوئی مجھ کو نہ چھوئے، میں کسی کو نہ چھوؤں، بلکہ جو ہے یہ کام تو امت میں گھسنے کا کام ہے، ایک ایک کے پاس جائے۔ گھروں کی جو ملاقاتیں ہیں، گھروں کی ملاقات میں بھی ایک ایک گھر کو جو ہے وہ نشانہ بنا کر جو ہے ہم ٹارگیٹ بنا کے بلکہ گھر کے ایک فرد سے ملاقات ہے تو جو ہے ملاقات نہیں بلکہ 100% افراد سے ملاقات ہونا چاہیے۔ اگر گھر میں نہیں مل رہے تو بھی ہم راستوں میں، گلیوں میں، محلوں میں بیٹھے ہوئے رہتے ساتھی، تو ان کے پاس جا کے ملاقات کریں۔ اور بھائی جو ہے یہ سیرت سے ثابت ہے کہ مسجدوں کے اندر لا کر بات سمجھانا کہ بھائی دیکھو ڈاکٹر ہوتا ہے، کوئی آدمی چلتے چلتے اس کو بتا دے ڈاکٹر صاحب میرے کو ایسا ہو رہا ہے، تو کیا کریں گے ڈاکٹر صاحب؟ بھائی تم میرے ڈسپینسری پہ آؤ۔ اور وکیل صاحب اگر جو ہے چلتے چلتے کوئی کیس سنا دے تو وکیل صاحب کہتے ہیں تم میرے آفس پہ آؤ، یعنی اس کی ایک مخصوص جگہ ہوتی ہے، وہاں جا کے وہ جو چیز کو کیا جاتا ہے۔ ایسے بزرگوں دوستوں ایمان کا جو ہے دل میں اتارنا اور جو ہے ایمان اعمال کے اعتبار سے فکر دلانا، اس کے لیے کہتے ہیں کہ مختصر بات کرو اور مختصر بات کر کے ترغیب دے کے اس کو مسجد کی جو ہے طرف آمادہ کرو، مسجد کا جو ہے کیا کرو، مسجد کی طرف جو ہے وہ لے کر آؤ نہ کرنا۔ یہ پکی حدیث ہے کہ جب ایمان والا اس کے قدم مسجد کی طرف اٹھتے ہیں یہ اللہ کے رحمت میں گوتے لگاتا ہے، اللہ کے رحمت میں گوتے لگاتا ہے۔ مولانا تقی عثمانی صاحب کا جو ہے وہ ابھی پرسوں بتایا مولانا جو ہے میں نے کہا بھی جب ایمان والا اللہ کے گھر پر آ جاتا ہے یہ اللہ کا مہمان بن جاتا ہے، اللہ کا مہمان بن جاتا ہے، اللہ اس کے میزبان بن جاتے ہیں، تو اللہ کتنا نوازیں گے بزرگوں دوستوں اس لیے کہا کہ ہمارا کام تو بھی جو ہے عین سیرت سے ثابت ہے کہ ہم چل پھر کے ملاقاتیں کر کے ترغیب دے کے مختصر جو ہے دعوت دے کے ہم مسجد کے ماحول میں لا کر بات سمجھائیں گے، مسجد کے ماحول میں لا کے بات سمجھائیں گے، ایمان کے حلقے مسجدوں میں قائم کریں گے، سیکھنے سکھانے کے حلقے مسجدوں میں قائم کریں گے۔ ہماری کوئی زبردستی نہیں، ہم تو ترغیب دیں گے بھائی، ہدایت دینے کی ذات اللہ کی، اور اللہ کا فضل ہے امت میں استعداد ہے بزرگوں دوستوں، چلو پھرو تھوڑا سا سلیقے کے ساتھ جو ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ جب آبادی کی محنت کے لیے جو ہے جائے تو جانے سے پہلے جو ہے مسجد کی آبادی کی جو احادیث ہے اس کو ہم پڑھے ساتھیوں کے سامنے۔ دیکھو یہ کام کرنے والوں کے لیے امانت ہے، حضرت نے کہا کہ حیات الصحابہ اور منتخب حدیث یہ کام کرنے والوں کے لیے، امام یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے یہ کام کرنے والوں کے لیے امانت ہے، ہم اس کو خوب پڑھنے کا اہتمام کریں، انفرادی طور پہ بھی بھائی جو ہے حیات الصحابہ کا روزانہ مطالعہ کرے کہ بھائی دعوت کا باب پڑھے، انفرادی دعوت میں جو ہے کیسی دعوت دی ہے اور مساجد کو کیسے آباد کیا ہے اور مساجد کے اندر ایمان کی مجلسیں کیسے قائم کی ہے، اس کو ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ کیا ہوگا بھائی، ہم کام جو ہے فرمایا کہ ہمارا کام جو ہے ہماری منزل صحابہ ہے اور ہم کو وہاں پہنچنا جو ہے صحابہ کی جو ہے محنت ہمارے لیے نمونہ ہے۔ ہماری محنت جب تک کہ صحابہ کرام کی محنت سے میل نہیں کھائیں گی جب تک کہ کام کا ہونا نہیں۔ اگر جو صحابہ نے محنت کی ہے وہ محنت اگر ہم نہیں کر رہے ہیں تو فرمایا کہ ہم کچھ اور کر رہے ہیں اور کام کچھ جو ہے اور چاہ رہا ہے اور کام کا مقصود کچھ ہے، اس لیے کہا کہ ہماری محنت جو ہے حضرات صحابہ کرام کی محنت سے میل کھا رہا ہے۔ یہ جو ہے کہا کہ عین سنت ہے، سیرت سے ثابت ہے، ایمان کی مجالس سے جو ہے
وہ مساجد کے اندر قائم کرنا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں مستقل ایک باب قائم کیا ہے ایمان کی مجالسوں کو. اس لیے بزرگوں دوستوں جو ہے بھئی ہم اپنے جو ہے مسجد کی آبادی کے وقت میں جو ہے مختصر جو ہے ملاقاتیں کر کے چل پھر کر جو ہے ہماری چھوٹی چھوٹی جماعتی بھی جو ہے اپنے حصے میں جو مکانات ملے ہیں وہاں ملاقاتیں کر کے مسجد کے ماحول میں لا کر جو ہے بات سمجھانے کی ہم کیا کریں گے بھائی کوشش کریں گے. اگر ہم نے اس کو مسجد میں لایا یہ اللہ کا مہمان بن گیا, اللہ پاک دلوں میں بات اتارے گی, اللہ پاک دلوں میں بات اتارے گی. ہدایت کی جو جگہ اصل تربیت کی جگہ مسجد ہے کہ بھی مسجد کے ماحول میں لائیں گے اللہ دلوں میں بات اتارے گی. اس لیے بزرگوں دوستوں جو ہے ہر مسجد میں مسجد کی آبادی والا عمل مضبوطی کے ساتھ ہوگا کہ جب جو ہے یہ مسجد کی آبادی کا عمل ہوگا اور مسجد کے اندر علم کے حلقے لگیں گے اور مسائل کے سیکھنے سکھانے کے حلقے لگیں گے تو کیا ہوگا بھائی امت کی جہالت دور ہوگی. امت کو جو ہے وہ کہاں کے یعنی کہاں کے علم کا اصل مقصود کیا ہے حال کے امروں کو پہچاننا کہ اس حال میں جو ہے میرے اللہ کا کیا حکم ہے, اس حال میں میرے اللہ کا کیا حکم ہے. اس لیے کہا کہ حال کے امروں کو پہچاننے کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے. یہ علم کے حلقے لگیں گے مساجد کے اندر سیکھنے سکھانے کے مسائل کے تو امت کی جہالت دور ہوگی. اور پھر دوستوں اس کے ساتھ ساتھ جو ہے دنیا کی غفلت جو ہے چاہے وہ حلال مال کی مشغولی کیوں نہ ہو آدمی کے اندر غفلت پیدا کرتی ہے. یہ غفلت کو دور کرنے کے لیے کیا ہے بھائی اللہ کا ذکر ہے, اللہ کا ذکر ہے کہ بھائی اللہ کا ذکر کریں گے, ذکر کا اہتمام ہوگا تو بھائی اس سے جو ہے انشاءاللہ ہماری غفلتیں دور ہوں گی. اس لیے کہا کہ بھائی جو ہے افضل الذکر قرآن پاک کی تلاوت. اس لیے فرمایا مولانا ایاس رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں کہ میں نے سارے اوراد اور وظائف پورے کیے لیکن کہا کہ تہجد میں قرآن کو دیکھ کر پڑھنا, تہجد میں قرآن کو دیکھ کر پڑھنا. کہ تہجد میں جو ہے فرمایا کہ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے, فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. ایسے وقت میں جو ہے کہا کہ بھئی جو ہے ہم اللہ کی کتاب کو پڑھیں, قرآن کا اہتمام, قرآن کی تلاوت کا اہتمام. کہا کہ جو اللہ کا قرب ملا ہے اور جو سارے وظائف اور اوراد پورے کیے اس میں جو اللہ کا قرب نہیں ملا, جو قرب تہجد میں قرآن کو دیکھ کر پڑھنے میں ملا تو بھئی جو ہے تہجد میں قرآن کو دیکھ کر پڑھنا, اس کا اہتمام کرنے والے بنے. اللہ کا ذکر آوے, بھئی صبح شام کی تسبیحات کا اہتمام ہو, موقع میں ان کی دعاؤں کا اہتمام ہو. فرمایا افضل ذکر یہ ہے کہ بندہ جس حال میں اس حال میں اللہ اس کو یاد آئے. اور یہ کہا کہ موقع میں ان کی دعائیں یہ مضبوط قلعے محفوظ قلعے کہ حضور علیہ السلام نے کہا کہ ان دعاؤں کو جو ہے تعلیمات دی ہے. فرمایا کہ جو ہے تعلیمات بھی ہیں اور امت کے لیے کہا کہ بھئی بزرگوں دوستو یعنی کہا حفاظت بھی ہے اللہ کی طرف سے جو ہے بزرگوں دوستو حفاظت ہے اس کے اندر. حضرت جو ہے ابو درداء جو کہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے, کسی نے آ کر کہا کہ بھئی تمہارا مکان جل گیا. کہا نہیں جلا. دوسرے نے آ کے کہا تمہارا مکان جل گیا. آدمی جو ہے کوئی ایسی خبر سنے بھئی حادثات کی تو کتنا پریشان ہوتا ہے لیکن بالکل اطمینان تھا, طبیعت میں اطمینان تھا کہ بھئی نہیں جلا. پھر تیسرے نے آ کے کہا کہ پھر جو ہے کہا کہ خبر دی کسی نے کہ بھئی آگ کی شعلے تمہارے گھر تک آئی اور بجھ گئی. تو کہا ان سے پوچھا گیا بھئی اتنے یقین کے ساتھ جو ہے تم نے کیسے کہا؟ تو کہا کہ میں نے وہ کلمات پڑھ لیے تھے جو حضور علیہ السلام نے مجھ کو سکھائے تھے. مجھ کو یقین تھا کہ میرے اوپر کوئی بلا مصیبت آفت نہیں آ سکتی. تو بزرگوں دوستوں موقع میں ان کی دعاؤں کا اہتمام کرنا, یہ گاؤں کے محفوظ کے لیے اللہ کی طرف سے جو ہے حفاظت ہوتی ہے نا. یہ تعلیمات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے امت کو کہ بھئی یہ ہوگا یہ ہوگا, یہ مانگو اللہ سے. حضور کی دعاؤں میں ہے کہ اللہ ایسا ایمان دے جو پھر سے کفر میں نہ بدل جائے, ایسا یقین دے جو پھر سے کفر میں نہ بدل جائے. اس لیے کہ جو ہے حضور کی حدیث ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ آدمی صبح میں ایمان والا گھر سے نکلے گا اور شام میں بے ایمان آئے گا. شام میں ایمان والا نکلے گا, پھر کہا کہ جو ہے وہ صبح میں بے ایمان گھر پر آئے گا. کیونکہ یہ ہونے والا, یہ حالات ایسے ہے اور ماحول ایسا ہے کہ بھی آدمی بچ نہیں سکتا. ایمان جو ہے ایمان کو خراب کرنے والا ماحول, ایمان کو بگاڑنے والا ماحول. اس سے جو ہے کہا کہ حضور نے جو ہے دعاؤں میں یہ تعلیمات دی کہ بھئی مانگو یہ ہوگا کہ اللہ ایمان کی مضبوطی, ایمان کی ثابت قدمی اور ایسا ایمان جو پھر سے کفر میں بدل جائے. اس کے لیے بزرگوں دوستوں یہ تعلیمات یعنی جو ہے دعاؤں کا اہتمام کرنا, موقع ملتی دعا. اور پھر جو اس کے ساتھ ساتھ بھائی جو ہے ہماری اپنی زندگیاں اخلاق والی بنے ہے نا, ہماری اپنی زندگیاں جو ہے لوگوں کے سامنے نکھر کر آئے. دیکھو معاملات کے لائن سے جو ہے دین لوگوں کے سامنے نکھر کے آئے گا, عبادت کے لائن سے دین آتا ہے لیکن اگر معاملات صحیح نہ ہو تو دین کیا ہو جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے. حضور نے فرمایا کہ میرے امت کا مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے بھی ساتھ جس کے پاس دنیا میں حالات ہے یعنی مال نہیں ہے اور جو ہے قسم و کرسی کے حالت میں. کہا کہ نہیں, میرے امت کا مفلس وہ ہے
جو کل قیامت کے دن ڈھیر ساری نیکی لے کر آئے گا، لیکن دنیا میں کسی کو گالی دی، کسی کا حق دبایا، کسی کو برا برا کہا، تو کہا کہ اس کی نیکیاں حقدار کو دی جائیں گی۔ اس لیے اللہ حقوق کے اعتبار سے بڑے غیور ہے۔ اگر بے سینگ والی بکری کو سینگ والی بکری نے مارا ہوگا تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے بھائی؟ بے سینگ والی بکری کو جو ہے سینگ دیں گے اور اس کا بدلہ لیں گے۔ اس لیے بھائی جو ہے ہمارے اخلاق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق بن جاوے، کریمانہ شریفانہ اخلاق۔ اس لیے مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ تم ایمان پر محنت کرتے کرتے اخلاق تک پہنچو۔ کہا کہ تمہارے اخلاق دیکھ کے جو ہے غیر ایمان میں داخل ہو۔ آج ہمارے وہ اخلاق نہیں ہے جو اصل جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق تھے، کہ آپ کے اخلاق کو دیکھ کے غیروں نے کیا کیا بھائی؟ ایمان میں داخل ہو۔ اس لیے جو ہے مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ تو جو ہے قوم ہدایت کی پیاسی ہے، چمتکار کو نمسکار کرنے والی قوم ہے، کہ تمہاری زندگی چمتکار بنا کے بتاؤ، یہ نمسکار کر کے تمہارے دل میں داخل ہو۔ آج مسلمان اس دین پر اصل نہیں ہے جس دین پر حضور نے ہم کو چھوڑا تھا۔ جو اخلاق، جو ہے بزرگ دوستوں کردار اور جو زندگیاں تھیں، وہ آج ہماری زندگیاں کیا ہے بھائی؟ کوسوں دور ہے۔ اس لیے اس کام کا مقصود جو ہے بھائی صفات ہمارے اندر آئے، کہ ہمارے اندر اخلاق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کریمانہ شریفانہ اخلاق آوے۔ پھر یہ اخلاق جب ہم بڑھتیں گے پھر لوگ اس کو دیکھ کے ایمان میں داخل ہوں، اور یہ سارے اعمال میں جو ہے وہ للہیت کے جذبے کے ساتھ، کہ بھائی اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی ایمان کیا ہے؟ فرمایا ایمان اخلاص ہے، اور اخلاص کیا ہے؟ ایمان ہے، کہ للہیت کے جذبے آویں گے پھر کہا کہ سارا توڑ ختم ہو جائے گا۔ کہ بھائی اغراض والے فتنہ پھیلاتے ہیں، اغراض والے فتنہ پھیلاتے ہیں، اور مخلصین جو ہے یہ ہدایت کے چراغ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے ہدایت کے فیصلے کرتے ہیں، اور مخلصین کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سخت سے سخت فتنوں کو اللہ ختم کر دیتے ہیں۔ اس لیے جہاں مخلص آدمی بنے گا، کسی بھی للہیت کے جذبے ہو، کہ بھائی میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، کوئی اور دوسری غرض نہیں ہے نا۔ کہ جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کر کے حضرات صحابہ کرام فرمایا کہ جو ہے ہم جو محنت کر رہے ہیں اس کا بدلہ اب آپ سے نہیں لیں گے، ہم اللہ سے لیں گے۔ کوئی دنیا کی غرض نہیں، کوئی مال مقصود نہیں، کوئی دنیا کی جہاں و جلال مقصود نہیں، صرف اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ کہ اخلاص جو ہے یہ کہا کہ مخلصین اللہ پاک ان کے ذریعے سے یعنی جو ہے ہدایت کو پھیلاتے ہیں، یہ ہدایت کے چراغ ہے، اور سخت سے سخت فتنوں کو اللہ دور کر دیتے ہیں۔ اس لیے بزرگوں دوستوں ہماری زندگی صفات والی بنے گی یہ اللہ کے راستے کے خروج سے، قربانی کے راستے سے۔ کہ آج جو ہے قربانیاں جو ہے مانگی جا رہی ہے، کہ جب تک قربانیاں نہیں دیں گے بزرگوں دوستوں صفات زندگی میں نہیں آئیں گی۔ اللہ کے راستے کا خروج ہے، قربانیاں ہے، اللہ کے راستے کی نقل و حرکت ہے، کہ بھائی اللہ کے راستے میں جو ہے اپنے جان مال وقت کو لے کے نکلنا، اور اللہ کے جو ہے دین کے محنت کی نسبت سے کہ بھائی اپنے یقین کو درست کرنے کے لیے، اور جو ہے بزرگوں دوستوں اپنے عملوں کے اندر حقیقت پیدا کرنے کے لیے، اور سارے امت کو صحیح یقین پر لانے کے لیے حضور والی محنت کو لے کے سارے عالم میں پھرنا ہے، سارے عالم میں پھرنا ہے۔ اب اس کے لیے بزرگوں دوستوں دیکھو دنیا ہے، دنیا کی مشغولیاں ہے، اسباب ہے، سبب ہے، یہ تو رکاوٹ میں آ جائیں گے، یہ اسباب جو ہے وہ مقابلے میں آ جائیں گے، لیکن ان اسباب کو کیا کرنا ہے بھائی؟ مؤخر کر کے جو ہے اللہ کے دین کے تقاضے کو مقدم کرنا ہے۔ بعض مرتبہ جو امتحانات ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں؟ امتحانات ہوتے ہیں۔ یہ بھائی امتحانات جو ہے اللہ کی طرف سے کئی کے لیے لیتے ہیں؟ ترقی کے لیے لیتے ہیں۔ بعض مرتبہ دنیا کے حالات آویں گے، اسباب ٹکراویں گے، امتحان ہوگا کہ آپ جو ہے یعنی کام کرنے والے ترجیح کس کو دیتے ہیں؟ دنیا کے سبب کو ترجیح دیتے ہیں یا تقاضے کو ترجیح دیتے ہیں؟ کہ جو ہے حضرات صحابہ کرام نے 6 مہینے کے لیے چھٹی مانگی کہ بھئی جو ہے اب اسلام کے بہت سارے دھنی ہو گئے اور کام بہت پھیل گیا، اور جو ہے ماشاءاللہ اب جو ہے کہا کہ دین کا بہت بول بالا ہو گیا، اب ہماری جو کھیتیاں اجڑی ہے اور ہمارے کاروبار جو اجڑے ہیں ہم اس کو ذرا تھوڑا سا سیٹ کر لیں، تھوڑا سا اس کو یعنی جو ہے صحیح کر لیں گے۔ تو 6 مہینے کی جو ہے چھٹی مانگی، تو اللہ کی طرف سے قرآن پاک کی آیتیں نازل وَلَا تُلْقُوا أَيْدِيكُمْ، کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ یعنی بزرگوں دوستو یعنی جو ہے یہ سیرت ہے، یہ کام ہے ہمارے سامنے کہ بھئی جو ہے دنیا یہ تو سکم دکم کیسی بھی گزر جائیں گے، اصل مسئلہ بھئی آخرت کا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کرام جو ہے وہ خندق کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھوک، اور جو ایک صحابی نے اپنا کرتا اٹھا کر بتایا، کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یعنی پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے اتنی بھوکے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا اٹھا کر دکھایا، تو حضور کے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ کتنے پتھر؟
دو فتر بنے ہوئے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، کہ دنیا کی زندگی کوئی اصل زندگی نہیں ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے. آخرت کی طرف ابھارا، آخرت کی طرف جو ہے وہ یعنی توجہ دلائی. دنیا کی بھوک کوئی بھوک نہیں ہے، یہ تو بھوک کیا ہوگی بھائی؟ ختم ہوں گی، دنیا کے حالات ختم ہوں گے، لیکن اصل جو ہے بھوک لگے گی اور اصل جو مسائل شروع ہوں گے وہ موت سے شروع ہوں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو آخرت کے فکروں پر اٹھایا تھا اور آخرت کی ترکیب دی تھی. اور جو ہے اعمال کے لائن سے اپنے مسائلوں کو حل کرنا سکھایا تھا. اس لیے بھائی جو ہے دنیا کی چیزیں مقابلے میں آویں گی. اب اس کو جو ہے کہا کہ اللہ نے ان چیزوں کو گنا دیا قرآن مجید میں کہ عمومی طور پہ جو ہے آدمی کے لیے رکاوٹ بنتی ہے اللہ کے راستے میں جانے کے لیے. قرآن پورا کی پورا دعوت ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم، پوری 8 چیزیں جو رکاوٹ بنتی ہے کہ تمہارے بیٹے، تمہارے باپ، تمہاری بیویاں اور تمہارا کاروبار، تمہارا کنبہ، تمہارے مکانات جس میں تم رہتے ہو اور تمہاری تجارت جس سے تم نے نفع کمایا ہے نا، یہ 8 چیزیں عموماً آدمی کو رکاوٹ بنتی ہے. تو فرمایا کہ اگر یہ 8 چیزیں تم کو جو ہے فرمایا کہ اللہ اس کے رسول کی محبت اور پھر جو ہے فرمایا وہ تجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جو ہے نکلنے کے نقل و حرکت کے مقابلے میں اگر اس کی محبت بڑھ جاتی ہے تو پھر اللہ کی طرف سے دھمکی آئی. اللہ نے فرمایا فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، کہ پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، اللہ کے عذاب کا انتظار کرو. اگر یہ 8 چیزیں تم کو رکاوٹ بن رہی ہے اللہ کے دین کی محنت میں، اللہ اس کے رسول کی محبت میں اور جو ہے اللہ کے دین کی محنت کے مقابلے میں اگر یہ 8 چیزیں رکاوٹ بن رہی ہے تو پھر کہا کہ اللہ نے دھمکی دی فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، پھر اللہ کے حکم کا انتظار کرو. ایک جگہ فرمایا الا تنفروا، کہ اگر تم نہیں نکلو گے تو پھر کہا کہ جو ہے تم کو عذاب علیم دے گا، عذاب علیم سے چکائیں گے. تو بزرگو دوستو جو ہے یہ تو جو ہے قرآن پورا کی پورا دعوت ہے. اللہ کے راستے کا نکلنا یہ اللہ کا امر ہے، اللہ کا امر ہے. اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتے ہیں انفرو، میں نکلو. کیسے نکلو؟ چاہے ہلکے ہو یا بھاری ہو، ہر حال میں نکلو. حضرات صحابہ کرام ہر حال میں نکلے ہیں کہ بھی گھر میں جو ہے وہ 7 بہنیں ہیں اور ابھی والد کا انتقال ہوا ہے اور قرضہ ہے اور پھر جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آواز لگی کہ بھی اللہ کے راستے میں چلنا ہے. تو کہا کہ ہمراہ الاسد میں پھر سے چلنا ہے. تو بزرگو دوستو وہ صحابہ پھر جو اللہ کے راستے میں، اب والد جو ہے والد کا انتقال ہوا ہے، والد کے انتقال کے لوگوں یہ اللہ کے راستے میں گئے وہ صحابی. تو بزرگو دوستو وہ شریعت نہیں جانتے تھے، وہ دین نہیں جانتے تھے، بلکہ ہم سے زیادہ جانتے تھے، لیکن جو ہے دعوت کے تقاضوں کو، دین کے محنت کے تقاضے کو سارے چیزوں پر جو ہے مقدم کیا ہے. کہ گھر میں ولادت ہے، گھر میں جو ہے بزرگو دوستو یعنی کھجور کے باغات پکے پکایا ہے تبوک کے موقع پر اور حضور نے آواز لگائی ہے، تو سارے کھجور کے باغات کو اللہ کے دین کے واسطے کیا کیا؟ قربان کیا اور تقاضے کو پورا کیا. اللہ نے ضائع نہیں کیا. ظاہر کے اعتبار سے آدمی کو تھوڑا سا قربانی دیتے وقت میں لگتا ہے بھئی کیا ہوگا، کیسے ہوگا، لیکن اللہ کا قرآن ہے. اللہ خود فرما رہے یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے ایمان والو ہم تمہاری مدد کریں گے، تو ہمارا کام کرو، ہم تمہارا کام کریں گے، ہم تمہاری مدد کریں گے، دشمن کے مقابلے میں تمہارے قدموں کو جما دیں گے. یہ اللہ کا وعدہ ہے بزرگو دوستو. اور جو ہے امت جو ہے فرمایا جب جو ہے منتخب حدیث کی روایت ہے کہ جب جو ہے امت دین کے کام کو چھوڑ کے تم اپنے کھیتی باڑی میں مگن ہوں گے، بیلوں کے دم پکڑ کے اپنے دنیا کے کاروبار میں مشغول ہو جاؤ گے، تو پھر کہا کہ اللہ تم پر ذلت مسلط کرے گا، اللہ تم پر ذلت مسلط کرے گا. اور جب تک کہ تم دین کے کام پر لوٹ کر نہیں آؤ گے، جب تک کہ اللہ تمہاری ذلت کو دور نہیں کرے گا، تمہارے حالات کو اللہ دور نہیں کرے گا. پھر کہا کہ جو ہے اللہ تعالیٰ فرمایا کہ جب جو ہے امت دعوت کی محنت چھوڑیں گی، پھر جو ہے اللہ ظالم بادشاہ کو مسلط کرے گا. اب حالات دیکھ رہے ہیں کیسے حالات آ رہے ہیں. یہ اللہ کی طرف سے یہ ساری چیزیں اللہ کے سسٹم میں فٹ ہو چکی ہے 1400 سال پہلے کہ یہ کرو گے تو یہ ہوگا، یہ نہیں کرو گے تو ایسا ہوگا. کہ جو امت دعوت کی محنت کریں گی، امت دعوت کی محنت کو مقصد بنائیں گے، پھر اللہ امت کو جو ہے وہ سروں کا تاج بناویں گے. پھر اللہ اس کو عزتوں سے نوازیں گے. اور جب یہ امت جو ہے دعوت کی محنت کو پس پوچھ ڈالیں گی اور جو ہے دعوت کے تقاضوں کو قربان کریں گے اپنے دنیا کے تقاضوں پر، پھر اللہ تعالیٰ ذلت مسلط کریں گے اور پھر اللہ ایسے ظالم بادشاہ کو مسلط کریں گے. پھر تمہارے جو ہے وہ کہا کہ تمہاری دعائیں بھی اس وقت میں
وہ کہاں کے سنی نہیں جائیں گے. اس لیے بزرگوں دوستو اللہ پاک نے یہ دعوت کی محنت دی ہے, یہ دین کی مبارک محنت دی ہے, ہم سب کے اوپر امانت ہے. کیا ہے؟ امانت ہے. حضرت رحمۃ اللہ علیہ مرتبہ قرآنوں کے مجلس میں جو ہے وہ فرمایا کہ بھئی جو ہے کام امانت تھا اور ہم امین ثابت نہیں ہوئے. ہم کیا ہوئے؟ امین ثابت نہیں ہوئے. اللہ ہم کو معاف فرمائے کہ بھئی جو ہے دنیا کے رنگ رنگیلیا, دنیا کا جو ہے بزرگوں دوستو یہ جو ہے تقاضے, یہ تو جو ہے بزرگوں دوستو مقابلے پہ آویں گے. یہ کیا آئیں گے؟ مقابلے پہ آویں گے. ہاں لیکن جو اس وقت میں بھائی جو ہے ہم تقاضوں کو جو ہے وہ کیا کرے بھائی, دعوت کے تقاضوں کو مقدم کرے. تو پھر جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے حضرت صحابہ کرام نے اللہ کے دین کے واسطے اپنی دنیا کو قربان کیا تو اللہ نے ان کو ضائع نہیں کیا. اللہ نے بہت دیا, اللہ نے بے حساب دیا. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جب یہ جو ہے مدینہ آئے تو حضور علیہ السلام نے ایک انصاری صحابی سے بھائی چارہ کرایا. تو انہوں نے کہا کہ بھئی مجھ کو تو بازار کا راستہ بتاؤ. بازار میں گئے, خرید و فروخت شروع کیا ہے نا. اور جو ہے اللہ پاک نے بزرگوں دوستو اتنی جو ہے وہ برکت دی کہ جو ہے امت کے بہت بڑے تاجر بن گئے. اتنی لمبی چوڑی تجارت رہتی تھی کہ بھئی جو ہے وہ یعنی کہاں کی تجارت تھی, قافلے کا ایک اونٹ پہلا اونٹ مدینہ میں رہتا تھا تو آخری اونٹ مصر میں رہتا تھا. اللہ نے بے حساب دنیا دی کہ دین پر لگانے پر جو اللہ نے دنیا ضائع نہیں کی بلکہ اللہ نے بے حساب دی. ان کا خود جو ہے وہ کہنا ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف جو ہے اگر ہم زندگی بھر محنت کرتے تو اتنا نہیں ملتا جتنا اللہ کے دین کے محنت میں لگنے کے بعد اللہ نے ہم کو دنیا دی. اور اتنی دنیا دی حضرت عبد الرحمن بن عوف جو کہ جب وراثت تقسیم ہو رہی تھی تو سونوں کے ڈلوں کو کراڑی سے پھوڑ کر بانٹا گیا. اللہ نے اتنا مال دیا, بے حساب اللہ نے دیا. حضرت زبیر نے کہا کہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اتنا مال دیا کہ جب آپ جو ہے دنیا سے گئے آپ کی وراثت جب تقسیم ہو رہی تھی تو کئی زمینیں اور کئی جو ہے وہ جائیداد, کئی روپیے پیسے جو ان کے یعنی کہا کہ وارثوں کو تقسیم ہوئی. تو بزرگوں دوستوں جو ہے حضرت صحابہ کرام دین پر لگاتے مالدار بن گئے. کیا بھائی ان کو یقین تھا کہ جو ہم اللہ کے دین پر لگائیں گے اللہ ضائع نہیں کریں گے. اور ہم دنیا کماتے کیا بن گئے بھائی؟ کنگال بن گئے. دنیا جو ہے کماتے کنگال بن گئے. وہ حسن زن کے ساتھ اللہ کے دین پر لگاتے تھے. آج ہمارا لگنا کیا ہے؟ ارے میں جاؤں گا تو میرا کیا ہوگا, یہ پیسے لگاؤں گا, بیرون جاؤں گا تو میرے پاس پیسے نہیں رہیں گے تو میرا کیسا کیا چلے گا. بلکہ بزرگوں دوستو اللہ کے دین پر لگاتے وہ مالدار بن گئے. اس لیے جو ہے جو لگاوے گا بزرگوں دوستو جو کرے گا اللہ پاک اس کو جو ہے وہ دنیا میں بھی اللہ اس کی خیر و برکتوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے دیں گے اور اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی اللہ نوازیں گے. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. اللہ جو ہے اللہ بڑے جو ہے قدرداں ہے. اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتے. اللہ کسی کو قربانی دینے کو اللہ ضائع نہیں کرتے. اس لیے بزرگوں دوستو اللہ نے دیا ہوا جان مال یہ ہمارا نہیں ہے بلکہ اللہ نے اس کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے. اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین کہ ہم نے ایمان والوں کے جانوں کو اور مالوں کو جنت کے بدلے میں خرید لیا. اب یہ پورا کے پورا جان مال یہ بکا ہوا ہے, اس کے اوپر ہمارا اپنا کوئی حق نہیں ہے. بھائی پورا جان پورا مال اس کی تشکیل ہو چکی ہے. بعض مرتبہ لوگ کہتے ہیں کیا ہے تشکیل, تو علماء کرام فرماتے ہیں یہی تشکیل پورے جان مال وقت کی تشکیل ہو چکی ہے. اور ہم سب کو دور صحابہ کی طرف متوجہ ہونا پڑے گا. دور صحابہ میں حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام کے جان مال وقت کو کہاں لگایا؟ حضور نے جو ہے حضرت صحابہ کرام کے جان کو مال کو جذبات کو اوقات کو سب سے پہلے اعلاء کلمت اللہ کے لیے اللہ کا دین پورے دنیا میں سرسد و شاداب ہو جاوے, اللہ کا دین پوری دنیا میں اس کا ڈنکا بن جاوے, اس کے لیے مسلمان کا جان لگے مال لگے اوقات لگے. اب دوستو سارے عالم کے تقاضے ہیں. ابھی ملک کے پرانے کے مشورے میں تقاضے آئے. حضرت نے کہا کہ بھئی جو ہے اگر ہم جو ہے 1 لاکھ کے خرچ کے جماعت میں جا رہے 1.5 لاکھ 2 لاکھ تو کہا کہ ہم جو ہے اپنے اطراف میں وقت لگا رہے, یہ سمجھو کہ ایشیا کے اندر ہی وقت لگا رہے. اب بڑے جو ہے وہ کہا کہ کھلے خرچ کے تقاضے کہ بھئی 4 لاکھ 5 لاکھ کھلے خرچ کی جماعتیں بنی اور جو ہے 4 ساتھی کی جماعت اور ایسی جگہ جانا ہے کہ جہاں کوئی استقبال نہیں اور بھئی جو ہے کوئی کام کی شکل نہیں, ایسی جگہوں پہ کام کرنا. ایسے جو ہے سارے عالم کے تقاضے ہیں کہ بھئی کھلے خرچ کی جماعت 4 ساتھی جائے اور یہ ہوٹلوں میں رکیں گے اور جو ہے اپنے لاج میں رکیں گے اور یہ مسلمانوں کو تلاش کر کے اس ملک میں جو ہے وہ کیا کریں گے بھائی محنت کریں گے. بزرگوں دوستو یہ تقاضے ہیں. سارا عالم منتظر ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ محنت کی ہے, یہ جو ہے بے ذمہ داری اپنے اوپر کہ بھائی اللہ نے جو ہے مال دیا ہے, اللہ نے دنیا کی وسعت دی ہے. یہ بزرگوں دوستو جو ہے دنیا کے جو ہے عیش و آرام کے لیے نہیں ہے, دنیا کے جو ہے موج مزے کے لیے نہیں ہے, بلکہ
بھائی اس کا سب سے پہلا حق جو ہے اور اس کا سب سے پہلا استعمال اعلاء کلمۃ اللہ ہے، کہ بھائی اللہ کے دین کے اعتبار سے ہم اپنے جان مال وقت کو لے کے اللہ کے راستے میں نکلے، خروج کرے، چلے پھرے۔ کئی ایسے علاقے ہیں جو ارتداد کے دہانے پر ہے کہ ایمان والا جو ہے بالکل یہ ویسٹ انڈیز کی کارگزاری بتایا کہ بھائی جو ہے وہ یعنی کہا کہ یعنی 400 عرب گھرانے 400 عرب گھرانے جو مرتد ہو چکے ہیں، بزرگ دوستوں، یعنی جن کے باپ دادا یہ عربی النسل، لیکن کہا کہ پڑھائی کے لیے گئے، دنیا کے جو ہے وہ ڈگریوں کے لیے گئے، لیکن وہاں جا کے وہاں کے ماحول میں کیا ہو گئے، گھل مل گئے کہ بھائی بیچارے ان کو یعنی کلمہ تک کی یاد نہیں۔ ایسے کئی جو ہے ملکوں کی کارگزاری ہے بزرگ دوستوں، کہ کئی جو ہے وہ گھرانے جو ہے وہ مرتد ارتداد کے دہانے پر ہیں۔ اس لیے بزرگ دوستوں اللہ نے ہم کو یہ محنت دی ہے، کام دیا ہے، ہم عالمی نبی کے عالمی امتی ہے، سارے عالم میں چل پھر کر ہم کو کیا کرنا ہے بھائی محنت کرنا ہے۔ اس کے لیے دیکھو سب سے پہلا تقاضا ہمارا یہ 5 ماہ کا ہے کہ بھائی 5 ماہ جو ہے وہ بڑے خرچ کی جماعت، کھلے خرچ کی جماعت، کہ بھائی اللہ نے وسعت دی ہے، مال دیا ہے الحمدللہ، بھائی یہ جتنا اللہ کے دین پر لگائیں گے اللہ اس کو ضائع نہیں کریں گے، جتنا لگائیں گے اللہ اتنا لوٹائیں گے، کتنا بھائی اللہ بڑے قدردان ہے، اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتے۔ جو بندہ بھائی بیٹھو جو کبھی جو ہے مختصر جو ہے انشاءاللہ دعا بھی ہو جائے گی۔ بتاؤ بھائی ہمت کر کے بتاؤ جن کے 3 مرتبہ 4 ماہ لگ گئے، ایسے احباب بتاؤ کہ جو انشاءاللہ ہم بحرون کے لیے کھلے خرچ کے ساتھ یا جو بھی اللہ ہمت دے توفیق دے جو ہے ہم خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں۔